ہو یا نہ ہو، دلت ہو یا نہ ہو، مگر سماجوادی کہتی ہے 45 لاکھ ہم نے آپ کو دیا، اور یہی کیا بلدور میں کہ 20-20 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا۔ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، میری شکایت سمجھ کر مجھے معاف کر دو میرے بھائی، اگر کسی کے گھر میں کسی نوجوان 16 سال کا بچے کی موت ہو جاتی ہے، ایک نئے داماد کی اگر موت ہو جاتی ہے، اگر ایک بزرگ کا سایہ کسی کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اگر کوئی تمہارے گھر پر آ کر کہے گا جہاں پر لاش رکھی ایک نئے داماد کی، ایک 16 سالہ بچے کی اور ایک 70 سالہ ضعیف کی، اور کوئی آ کر کہے گا کہ ایک ایک لاش کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، تم لے لو اور خاموش بیٹھ جاؤ، غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ غریب تو ڈر سے خاموش ہو جاتا ہوگا، مگر اس کے سینے میں طوفان ہوگا، ایک لاوا پھڑک رہا ہوگا، مگر غریب جواب نہیں دے سکتا۔ میں غریبوں کی طرف سے جواب دے رہا ہوں، اسی لیے تو میں بدنام کرتے ہیں مجھے کہ شخص جہاں پر جاتا ہے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس مختصر سے خطاب میں نے کس کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، میں تمہارے سینوں میں جو سوالات ہیں، جو تکالیف ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستو، کیا یہ سوالات نہیں اٹھانا پڑے گا؟ کیا ناانصافی کا خاتمہ نہیں کرنا پڑے گا؟ میرے بھائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو متحد ہو جائیے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ قیصر گنج سے انشاءاللہ تعالی یہاں سے مقابلہ منگنس کا اور بی جے پی کا ہوگا، سپا بی ایس پی نہیں آئے گی بیچ میں انشاءاللہ تعالی، مقابلہ ہمارا اور بی جے پی کا ہوگا، مقابلہ ہمارا اور مودی کا ہوگا، اور ہم بتائیں گے اپنے اتحاد کو مضبوط کر کے، تاکہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جب ہمارا نمائندہ جائے گا تو وہ آپ کی آواز میں مسائل کو اٹھائے گا۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار کو اگر اللہ اجازت دے گا تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار آج تڑپ رہے ہیں تمہاری ظلم کی داستانوں کو سننے کے لیے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار آج تڑپ رہے کہ کوئی اس ایوان میں آ کر وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مظلوم قوم کے انصاف کے لڑے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ اور متحد ہو جاؤ۔ یاد رکھو اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ میرے بھائی، ہم نے تھوڑے دن پہلے جنوری کی قربانی دی، یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور جب نیا سال کا نیا مہینے کا آغاز ہوگا تو ماہ محرم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نوجوانوں کہ اس میں حکمت کیا ہے پروردگار کی کہ سال کا آخری مہینہ اور نئے سال کا شروع مہینہ تم کو دعوت دیتا ہے قربانی کی۔ ذی الحج کا مہینہ تم سے کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کرو، ماہ محرم تم کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو وقت کے یزید کے سامنے نواز رسول نے اپنی گردن کو کٹا دیا اور اپنی قربانی دی۔ نوجوانوں، میں تم سے تمہاری جان کی قربانی کی مانگ نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنے نوجوان یہاں پر ہیں، میں تم سے التجا کر رہا ہوں میرے بھائی، میں تم سے صرف اس قربانی کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم اپنا وقت نکالو، قیصر گنج کے گھر گھر جا کر کہو کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، متحد ہو جاؤ۔ میں نوجوانوں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آؤ اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ میں تمہارے سامنے گریبان پھیلا کر علماء کرام اور بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ 70 سال ہو گئے میرے بھائی، بہت ہو گیا اس ریاست میں، ہم نے بہت تباہی اور بربادی دیکھی، آخر کب تک ہم ان تباہی اور بربادی کو دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم نے بابری مسجد کے شہادت کو دیکھا، ہاشم پورہ کو دیکھا، ملیانہ کو دیکھا؟ اس سماجوادی پارٹی کی حکومت میں 300 فسادات ہوئے، مظفر نگر کا کارنج ہوا، 90 سے زائد لوگ مارے گئے۔ بتاؤ ہم ان کا کیا حساب کتاب کریں گے؟
जमहूरियत का फायदा उठाओ। जमहूरियत दावत देती है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे आपसे कि कितने अगर जीत कर आए तो क्या होगा, अगर 10-15 जीत गए इंशाअल्लाह तो क्या होगा, अगर एक भी जीत जाए तो क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, हिंदुस्तान की लोकसभा में जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन 540 में 280 बीजेपी के एमपी है, 330 के करीब एनडीए के हैं। मगर जाकर पूछो कि इस 280 और 320 पर अगर एक आवाज से किसी को परेशानी होती है तो वो किसकी आवाज है? वो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा। अगर किसी की आवाज से कोई परेशान हो जाता है तो एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है, एक इखलास से भरे हुए दिल की जरूरत है। अगर जिसके दिल में इखलास होगा, अल्लाह का खौफ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, पक्का आशिक़ रसूल होगा, गुलाम मुस्तफा होगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने नमरूद है, वो ये नहीं देखेगा कि फिरौन है, वो ये नहीं देखेगा कि यजीद है, वो ये नहीं देखेगा कि मोदी है, वो ये देखेगा कि मैं अल्लाह के लिए बोल रहा हूं, मजलूमों की आवाज बन रहा हूं, दलितों के लिए बोल रहा हूं और मुझे इंसाफ की लड़ाई लड़ना। ये काम आपको हमको करना है। बीजेपी जब से इख्तिदार में आई 2.5 साल का अरसा हो गया, हमारे वजीर आजम अमेरिका के सदर से मिले, बड़ा महंगा सूट पहन कर मिले। 2 साल में 8 मरतबा मित्रों ने ओबामा से मुलाकात की और फिर मन की बात में बोलेंगे मित्रों आपको फैसला आपको करना है। मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो याद रखिए 70 साल से हमारा इस्तेसाल होता आया है, हमारे खून की है होली खेलते रहे ये लोग, हमारे मुस्तकबिलों को तबाह तराश करके रख दिए। बताइए आप इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर आप ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि बहरेच में सबसे ज्यादा, जिले बहरेच में सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब के लोगों के लोग या जात के लोगों के बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो किसके हैं? मुसलमानों के। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है मेरे भाई, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारी बहनों की औलाद है जो स्कूल से बाहर है। इसलिए बाहर है कि स्कूल नहीं है, इसलिए बाहर है कि गरीबी को खत्म नहीं किया गया बल्कि गरीबी का मजाक उड़ाया गया। आप बताइए आपके सामने कौन कौन से आदाद शुमार पेश करूं? और फिर मैं अखिलेश यादव की सरकार से पूछना चाहता हूं, इस जिले में 2009 और 10 में क्या आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के लिए, अक़लियतों के लिए 2009 और 10 में दिल्ली की सरकार ने 18 करोड़ रुपये रवाना किए थे। 18 करोड़ रुपये, जिसमें 3000 IAY के घरों की तामीर। कितनों को घर मिला मुझे बताइए हाथ उठाकर गवर्नमेंट से, कितनों को घर मिला? 3000 घरों के लिए 18 करोड़ रुपये, 300 आंगनवाड़ी सेंटर के लिए और इस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 36 एडिशनल रूम की तामीर के लिए 18 करोड़ रुपये आए थे। आपके पास मसूदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आजाद इंटर कॉलेज है। मैं पूछना चाहता हूं ये पैसे किसके जेब में चले गए थे? किसके जेब में गए? क्या समाजवादी के जेब में गए या बीएसपी के कायदीन के जेब में गए? आखिर कौन खा गया पैसे? ये मेरे नाम पर 18 करोड़ रुपया आए, 3000 घर की तामीर के लिए, 36 क्लासरूम बनाने के लिए, आंगनवाड़ी 300 सेंटर बनाने के लिए,
تاکہ ان آنگنواڑی سینٹر میں جو ہمارے معصوم بچے 6 مہینے سے لے کر جو 4 سال کی عمر تک ہوتے ہیں ان کو وہاں پر دودھ اور بسکٹ کا انتظام کیا جائے. بتائیے آپ کب تک ان ظالموں کا آپ ساتھ دیں گے جو معصوم بچوں کا بسکٹ اور دودھ کھا لیتے ہیں, جو تمہارے نام پر گھر کا پیسہ کھا لیتے ہیں, جو تمہارے نوجوان بچوں کے لیے جونیئر کالج اور کلاس روم بنانے کا پیسہ کھا لیتے ہیں. یہ ریکارڈ میں سامنے پیش کر رہا ہوں. جواب دو کہ سرکار کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیسی یہ تم میری آواز کو دبانا چاہتے تھے کہ میں ان غریبوں کے درمیان میں جا کر, ان مظلوموں کے درمیان میں جا کر ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی باتیں نہ کر سکوں؟ بتائیے آپ, یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے. 2010 میں کتنے پیسے آئے؟ 2009 میں 18 کروڑ, تو 2010 اور 11 میں بہریج ضلع کے لیے 20 کروڑ 85 لاکھ روپیہ, 20 کروڑ 85 لاکھ روپئے. پھر سے 3000 پکا گھر بنانا, 140 بلڈنگ بنانا چھوٹے چھوٹے دواخانوں کے لیے, اور 110 آنگنواڑی سینٹر بنانا. پوچھئے ان لوگوں سے, ہم کب تک آنکھ بند کر کے ان لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ جاگو جاگو میرے بھائی, جاگو. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں, ملک ہمارے. ہم اس ملک میں یقیناً مسلمان ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ہم مسلمان رہیں گے. ہم یقیناً اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. مگر یاد رکھو, یہ خوف کیوں, یہ پریشانی کیوں, یہ ڈر کیوں؟ نکال کر پھینکو, یہ ملک ہمارا ہے. ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. اکھلیش یادو یا ملائم سنگھ یادو یا پھر یہ سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے یا بی ایس پی کے لوگ, یاد رکھو یہ انسان ہے ہماری طرح, یہ خدا نہیں ہے. یہ خدا نہیں ہے. یہ اقتدار کی کرسیوں پر ضرور ہوں گے, ان کی گاڑیوں کے اوپر لال بتی ضرور ہوگی, مگر یاد رکھو تمہارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تاج ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز, دنیا کی ساری دولت ایک طرف, یہ اعزاز ایک طرف. تو پھر ڈر کے بات کا ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا حق دو؟ ہم کو جو پیسہ ہمارے نام پر آیا وہ آپ کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے 2011 اور 12 میں کتنے پیسے آئے؟ 5 کروڑ 11 لاکھ. کس کے لیے آئے؟ دلی سے انٹر کالج بنانا نانپارا میں, ہمارے بچوں کے لیے, مرد بچوں کے لیے ہاسٹل بنانا. ہمارے نام پر 5 کروڑ 11 لاکھ آئے. کیا چچا کھا گئے یا بھتیجے کھا گئے؟ کون کھا گیا بتاؤ ہم کو؟ کس کی جیب میں چلا گیا ہمارے نام کا پیسہ؟ میرے بھائی, اب آپ آ جائیے 2012 اور 13 میں 75 لاکھ روپے آئے 20 آنگنواڑی سینٹر کے لیے, 25 کمپیوٹر روم گورنمنٹ انٹر کالج میں بنانے کے لیے. کمپیوٹر تو نہیں آیا ہوگا, ظالموں نے, کم وقتوں نے کمپیوٹر بھی اپنے گھر کو لے کر چلے گئے ہوں. آپ کے نام پر پیسہ آتا ہے. 2013 اور 14 میں 1 کروڑ 45 لاکھ کس کے لیے آئے؟ ایک 50 روم کا ہاسٹل ہمارے بچوں کے لیے بنانا انٹر کالج بیریج میں. کہاں گیا پیسہ؟ پھر یہ کہاں گیا پیسہ؟ اکھلیش یادو, آپ وکاس کے نام پر بڑا ووٹ لینے والے ہیں, ویسے ہی تم کو چیلنج کر رہا ہے. بتاؤ یہ تمہارا وکاس ہے؟ آپ چیف منسٹر ہیں اور دلی سے پیسہ آتا ہے, سب غائب ہو جاتا ہے, ہضم ہو جاتا ہے. اور پھر 2014 اور 15 میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے آئے آئی ٹی آئی بلڈنگ نانپارا میں بنانے کے لیے. آئی ٹی آئی بلڈنگ نہیں بنتی ہے مگر پیسہ پورا آ جاتا ہے. میرے بھائی, آپ سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, آپ جائیے حکومت ہند کی جو ویب سائٹ ہے منسٹری آف مائنورٹی افیئرز .gov.in پر جا کر یہ تمام معلومات نکالیے. دیکھیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یہ ایک ایک الفاظ سچائی پر مبنی ہے. مگر فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ابھی آنے سے پہلے
میں اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضری دے کر آیا ہوں. حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر آیا ہوں. اور جب جہاں پر گیا تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اس روڈ سے لے کر چھاونی چوراہے سے لے کر درگاہ تک سماجوادی پارٹی کے لوگ وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے. ارے جو چیز اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی تم اس پر ہاتھ ڈال رہے ہو. علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک انچ زمین پر قبضہ کیا وہ حشر کے میدان میں جتنی زمین پر وہ قبضہ کیا تھا وہ آگ کی طرح اس کے گلے کا ہار بنے گی. ارے ڈرو ڈرو, تم نے ہمارے پیسے کھا لیے دلی کے, اب تم ایک اللہ کے ولی کے نام پر جو وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو, ارے جب خبر میں جاؤ گے تو کوئی سماجوادی پارٹی کا لیڈر نہیں